میرا سب کچھ تمہارا ہے اجالا سوائے اس دل کے۔ ارشمان نے کمرے میں آتے ہی پہلی بات مجھ سے یہی کہی تھی اور میں گم سم اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ شادی کی رات اپنے شوہر کے منہ سے کم از کم میں اس جملے کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگا شاید اب ہم دونوں کے پاس کہنے کو کچھ رہا ہی نہیں۔ وہ یہی کہتے رہے، میں تمہاری حق تلفی نہیں کروں گا، لیکن میرا دل اندر سے چھن سے ٹوٹ گیا تھا۔ کہنے لگے تم میری ماں کی پسند ہو، میری نہیں، لیکن ظاہر ہے اب شادی ہو چکی ہے تو نبھانی تو پڑے گی۔ اگر تم نے خود کو میرے مطابق ڈھال لیا تو شاید میرے دل میں تمہاری تھوڑی سی جگہ بن جائے۔ یہ کہہ کے ارشمان نے میرے ہاتھ میں رونمائی کی انگوٹھی پہنائی تھی اور مجھے لگا جیسے میں کوئی بے جان سا مجسمہ ہوں۔ وہ کہنے لگا، میں کھانے میں زیادہ تر چائنیز اور اٹالین فوڈ پسند کرتا ہوں، صبح اٹھتے ہی بلیک کافی پیتا ہوں، میرا ہر کام اگر وقت پر نہ ہو تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور کام میں پرفیکشن نہ ہو تو میں 10 بار کام کروانے کا عادی ہوں، اور استعمال شدہ چیزوں سے مجھے سخت نفرت ہے۔ ان باتوں کا خاص خیال رکھنا۔ میں چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اجالا چپ کیوں ہو؟ اس نے مجھے خاموش دیکھ کے پوچھا۔ میرے پاس تو جیسے کہنے کو کوئی لفظ بچا ہی نہیں تھا۔ میں نے بمشکل گلا صاف کر کے کہا، جی میں سن رہی ہوں۔ گڈ۔ وہ یہ کہہ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ الماری سے اپنا نائٹ سوٹ نکال کے واش روم جانے سے پہلے کہنے لگا، اپنے زیورات اتار لو۔ یہ کہہ کے وہ واش روم جا چکا تھا۔ ضبط کے باوجود میری آنکھوں سے آنسو گرے۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، آئینے کے سامنے آ کے خود کو دیکھنے لگی۔ سب نے آج میری تعریف کی تھی کہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہو، بے حد خوبصورت ہو، تمہاری اور ارشمان کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی لگے گی۔ کچھ گھنٹے پہلے تو میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ہم ایک پرفیکٹ کپل ہیں۔ جب سے میرا رشتہ ارشمان سے طے ہوا تھا اور میں نے پہلی بار اس کی تصویر دیکھی تھی، تبھی وہ دل میں گھر کر چکا تھا۔ بہت سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا، ایک ناول کے ہیرو جیسا۔ میں تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی کہ مجھے اتنا ہینڈسم شوہر ملا۔ محبت بھی کرے گا کیونکہ وہ خود مجھے دیکھنے آیا تھا، اور مجھے دیکھنے کے بعد اس نے اسبات میں سر بھی ہلایا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ دھوکا ہوا تھا۔ اپنے ہاتھ سے انگوٹھی پہنانا، مسکرانا، ایک لڑکی تو کئی خواب سجا لیتی ہے، میں نے بھی سجا لیے تھے۔ آج تک اپنی سوچوں کو کہیں پہ بھٹکنے نہیں دیا تھا کہ سب کچھ میرے شوہر کی امانت ہے۔ میری محبت، میرے خواب اسی کے نام ہونے چاہیے جس کے ساتھ میرا نصیب جڑے گا۔ اور کتنی آسانی سے ارشمان نے کہہ دیا کہ اس کا سب کچھ میرا ہے سوائے دل کے۔ جب دل ہی میرا نہیں تو باقی سب کچھ تو بے معنی رہ جاتا ہے۔ میں نے اپنے زیورات اتار کے ڈریسنگ کے دراز میں رکھے، ڈبوں میں سنبھال دیے۔ الماری سے اپنا ایک سادہ سا لباس نکالا، ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھے ٹیشو باکس سے کئی ٹیشو نکالے اور اپنا میک اپ صاف کر دیا۔ میرا سجنا سنورنا جس شخص کے لیے تھا اس کے دل کی مکین میں نہیں تھی۔ جب وہ واش روم سے باہر آیا تب تک میں اپنا میک اپ اتار چکی تھی۔ ایک بھرپور نظر اس نے مجھ پہ ڈالی، پھر ہٹا لی۔ اس سے پہلے کہ میں واش روم میں جاتی، میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ کہنے لگا، شاید تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی کیونکہ اس کا لہجہ سخت تھا۔ کہنے لگا، میں نے تم سے کہا تھا کہ زیورات اتار لو، یہ نہیں کہا تھا کہ میک اپ بھی اتار لو، اور کپڑے کس سے پوچھ کے چینج کرنے لگی تھی؟ میں نے تو اجازت نہیں دی۔ میں بری طرح سے ڈر گئی کیونکہ وہ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا اور بڑے غصے سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ نے خود ہی تو کہا کہ میں آپ کی والدہ کی پسند ہوں، اور واٹ؟ وہ دبے دبے لہجے میں غرا کے بولا۔ میرا دل دھک سے دھڑکا۔ کہنے لگا، تمہیں بیوی تو بنا رہا ہوں نا، شادی کا رشتہ منافقت سے شروع نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ یوں ٹریٹ کرو گی۔ یہی تم سے جھوٹ بول دیتا تو پھر تم میرے ساتھ کسی اور طریقے سے پیش آتی۔ وہ ابھی بھی میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، لیکن میں اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی۔ میں نے کہا، سوری، اور دل میں سوچا کہ کاش ارشمان تم جھوٹ بول دیتے، کم سے کم میں اس اذیت سے نہ گزرتی۔ کہنے لگا، جاؤ لپسٹک لگا کے آؤ۔ میں اپنے دل پہ جبر کر رہا ہوں نا، تو مجھے مزید آزمائش میں مت ڈالو۔ آج کی رات گزارنا اس کے لیے خود پہ جبر تھا۔
اور میرے لیے ایک ناقابل برداشت اذیت۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے لپسٹک لگائی تھی، پھر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ دوپٹے کی پنیں میں پہلے ہی اتار چکی تھی، اپنے بالوں کا جوڑا بھی بنا چکی تھی۔ کچھ دیر وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر نظریں جھکا کے پتہ نہیں کیا سوچنے لگا۔ کچھ دیر اپنی آنکھیں بند کیں، جیسے اپنے آپ کو مجبوراً اس رشتے کو نبھانے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اور اس وقت میرے اندر کیا حشر برپا تھا میں شاید یہ لفظوں سے بیان نہیں کر سکتی، لیکن اس کہانی کو پڑھنے والی ہر ایسی عورت جان سکتی ہے جس کے شوہر نے کبھی اسے یوں کہا ہوگا۔ اپنا آپ کتنا بے وقت سا لگتا ہے جب یہ پتہ ہو کہ سامنے والا جبراً یہ رشتہ نبھا رہا ہے، اس کے دل کی کوئی آمادگی شامل ہی نہیں۔ پھر ارشمان نے اپنی آنکھیں کھولیں، ایک گہری سانس لی، میرا دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھ دیا، میرے بالوں کو کھول چکا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی بے جان مجسمے کی طرح اس کے سامنے بیٹھی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے میرے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھو رہا تھا، لیکن مجھے کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ایک جملے نے جیسے میرے ہر جذبے پہ برف ڈال دی تھی۔ لگتا تھا اندر کے سب جذبات مر چکے ہیں۔ اس کا چھونا میرے دل کو دھڑکا نہیں رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ میرے حد سے زیادہ قریب آ چکا تھا۔ اس کی گرم سانسیں میرے چہرے کو، میری گردن کو چھو رہی تھیں، لیکن مجھے لگا جیسے میں ہر احساس سے عاری ہو چکی ہوں۔ بس یہ لگ رہا تھا کہ سامنے والا زبردستی محبت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کم بخت مجھ سے تو زبردستی محبت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے لب اس سے پہلے کہ میرے لبوں کو چھوتے میں اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی۔ میں نے کہا پلیز۔ اس نے دوبارہ ایسی کوشش نہیں کی، اپنا حق وصول کیا یا ادا کیا، لیکن میرے لیے یہ بے معنی ہو چکا تھا۔ لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔ بند ہونٹوں سے میں آج کی رات کا ماتم منا رہی تھی۔ میرے اندر واویلا مچا ہوا تھا، لیکن میرے لب خاموش تھے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کے تکیہ بھگو رہے تھے، لیکن ایک بھی سسکی میرے منہ سے ادا نہیں ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کب جا کے میری آنکھ لگی۔ صبح شاید ارشمان نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ جلدی سے میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ کہنے لگا 9 بج گئے ہیں، اٹھ جاؤ۔ میں اٹھ کے جلدی سے کھڑی ہو گئی، اپنے کپڑے نکالے، نہا کے کپڑے تبدیل کر کے باہر آ گئی۔ تب تک ارشمان واش روم میں جا چکا تھا۔ کہنے لگا سفید رنگ کی شلوار قمیض نکال دو۔ میں نے کہا جی۔ وہ واش روم میں چلا گیا۔ میں نے الماری کھولی، سامنے ہی سفید شلوار قمیض ہینگر میں لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے وہ نکال کے رکھ دی۔ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میک اپ کروں، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ تیار ہوں، لیکن دنیا کو یہ بھی تو دکھانا تھا نا کہ میں بہت خوش ہوں۔ مجھے میرا حق بھی ایک احسان کی طرح ملا تھا۔ لگ رہا تھا کہ احسان کا جوتا مارا گیا ہے۔ بہرحال میں نے ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ میری ساس مجھے دیکھ کے بہت خوشی سے دعائیں دینے لگی۔ ارشمان کا پوچھنے لگی۔ میں نے کہا وہ تیار ہو کے آتا ہے۔ وہ ناشتہ ٹیبل پہ لگا رہی تھیں، ساتھ میں ملازمہ بھی لگی ہوئی تھی۔ کہنے لگی ارشمان آ جائے تو پھر ناشتہ شروع کرتے ہیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگی تم نے اتنا ہلکا کام والا سوٹ کیوں پہنا ہے، کچھ فینسی پہن لیتی۔ میں نے کہا بس ایسے ہی، آپ کہتی ہیں تو چینج کر لیتی ہوں۔ کہنے لگے نہیں نہیں ٹھیک ہے، اس میں بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت ہو تم۔ تمہیں پہلی نظر دیکھتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں ہی اپنی بہو بناؤں گی۔ تم پہلی نظر میں میرے دل کو بھا گئی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کاش آپ کے بیٹے کے دل کو بھی بھا جاتی۔ میں ان کی بات پہ مسکرا بھی نہیں سکی۔ کچھ دیر میں ارشمان بھی باہر آ چکا تھا۔ میں اس کے برابر والی کرسی پہ ہی بیٹھی۔ ناشتے کے لیے ہر چیز کے لیے اس نے مجھ سے کہا اجالا میرے سامنے پلیٹ رکھو، سلائس پہ جیم لگا کے دو، کپ میں چائے ڈالو، چینی بس 1 چمچ۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں اس کے حکم کی غلام ہوں۔ وہ کہتا جا رہا تھا اور میں کرتی جا رہی تھی۔ میری ساس کہنے لگی ارے میں کر دیتی ہوں، ابھی اسے آئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے۔ وہ کہنے لگا جب زندگی بھر اسی نے کرنا ہے تو پھر آج سے کیوں نہیں۔ ناز نخرے اگر آپ نے بہو کے اٹھانے ہیں تو شوق سے اٹھائیں، لیکن میرے کام یہی کرے گی۔ بڑا اسپارٹ سا لہجہ تھا اس کا، نہ چہرے پہ مسکراہٹ تھی نہ آنکھوں میں کوئی چمک۔ ناشتہ کرنے کے بعد کہنے لگا رات کو ولیمہ ہے، میں کچھ تیاریاں دیکھ لوں۔
بیوٹیشین آئے گی، اسے گھر پہ ہی تیار کر دے گی، یہ پارلر نہیں جائے گی۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے چلا گیا۔ میری ساس کہنے لگی بیٹا تم کچھ دیر آرام کرنا چاہو تو کر لو۔ ارشمان ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اچھے خاصے امیر لوگ تھے، گھرانہ ہمارا بھی ان کے گھرانے سے کم نہیں تھا۔ ارشمان کے والد حیات نہیں تھے، بس ایک والدہ تھیں اور ایک وہ خود تھا۔ میری بہنیں، بھابیاں، میری دوستیں سب مجھ پہ رشک کرتی تھیں کہ تمہیں تو آئیڈیل لڑکا ملا، آئیڈیل سسرال مل رہا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں تم پہ، ساس بھی بہت اچھی ہے اور شوہر تو دیکھنے میں ہی ہیرو لگتا ہے، تم تو ہم سب میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہو اجالا۔ اپنی ہی بہنوں کی باتیں میرے کانوں میں ایک اذیت کی طرح سے گزر رہی تھیں۔ یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں۔ کچھ دیر میں اپنی ساس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی۔ شاید رات بھر کی جاگی ہوئی تھی اس لیے میری آنکھ لگ گئی۔ 4 بجے دروازے پہ دستک ہوئی، میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میری ساس نے دروازہ کھولا، کہنے لگی بیوٹیشین آ گئی ہے، 8 بجے ولیمے کا فنکشن ہے، تم تیار ہو جاؤ۔ ارشمان وقت کا بہت پابند ہے۔ بیوٹیشین آ چکی تھی۔ الماری سے جب ولیمے کا ڈریس میری ساس نے نکال کے دیا تو وہ بارات کے لہنگے کی طرح نہیں تھا، بلکہ ایک نفیس سی میکسی تھی۔ بہت کم کام ہوا تھا اس پہ، دیکھنے میں یہ نہیں لگتا تھا کہ کسی دلہن کا ہے، حالانکہ ایک بہت مہنگے بوتیک کا ڈیزائن کردہ تھا۔ میری ساس کہنے لگی ارشمان کو ایسے کپڑے پسند آتے ہیں، زیادہ بھرے ہوئے لہنگے وہ پسند نہیں کرتا۔ پھر بیوٹیشین سے کہنے لگیں دیکھو بہت زیادہ ڈارک میک اپ مت کرنا۔ جو جیولری میری ساس نے نکال کے دی وہ ڈائمنڈ کی تھی، لیکن صرف گلے کا چھوٹا سا ہار تھا اور کانوں کے چھوٹے چھوٹے سے ٹاپس۔ ہاتھوں میں پہننے کے لیے چوڑیاں تک نہیں تھیں، صرف 2-3 کڑے تھے۔ بیوٹیشین کہنے لگی دلہن کے حساب سے یہ سب کچھ بہت کم ہے، آپ نے تو بندیا بھی نہیں دی، جھومر بھی نہیں دیا۔ میری ساس کہنے لگی اس کے شوہر کو یہ سب پسند نہیں ہے، بہت گھبراتا ہے وہ اتنی جیولری سے، تم بس اسے ایسے ہی تیار کرنا جیسے میں نے کہا ہے۔ اس نے گہری سانس لی، کہنے لگی ٹھیک ہے۔ اس نے بالکل ویسے ہی تیار کیا تھا جیسے میری ساس نے بتایا تھا، بہت سمپل سا۔ بیوٹیشین جا چکی تھی، میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھ گئی۔ لائٹ گرے اور سلور کلر کی میکسی پہنے میں کافی سمپل لگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ارشمان کمرے میں داخل ہوا، ایک نظر مجھ پہ ڈالی، کہنے لگا آج کچھ اچھی لگ رہی ہو۔ مجھے بھاری بھرکم قسم کے کپڑے اور ہیوی جیولری بالکل پسند نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا مجھے تیار ہونا ہے، تم باہر جا سکتی ہو۔ میں اٹھ کے فوراً کمرے سے باہر چلی گئی۔ ولیمہ بھی گزر چکا تھا۔ میری ساری فیملی کہہ رہی تھی کہ اتنی سمپل کیوں تیار ہوئی ہو، لگ ہی نہیں رہا کہ دلہن ہو۔ میں نے کہا ارشمان کو ایسے ہی پسند ہے۔ میری دوست کہنے لگی ٹھیک ہے، شوہر کی پسند کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لیکن اپنی پسند بھی مد نظر رکھنی چاہیے۔ اچھا ہوتا تم کچھ جیولری زیادہ پہن لیتی، دلہن تو لگتی۔ بہرحال میں نے مسکرا کے ہی بات کو ٹالا۔ اس کے بعد تو مجھے لگا کہ میں کچھ ہوں ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے بس ارشمان ہی ہے۔ اسے آفس جانا ہوتا تھا، میں ہر چیز پہلے سے ریڈی رکھتی تھی، لیکن شادی کو بس 3 دن گزرے تھے جب اس نے مجھے پکارا۔ میں اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، وہ چیز پسند کرتا تھا اور ہمارے گھر میں کبھی کسی نے نہیں کھایا تھا۔ میری ساس نے ہی بتایا کہ کیسے بنانا ہے۔ اس کی پکار سنتے ہی میں سب کچھ چھوڑ کے کمرے میں گئی۔ کہنے لگا یہ شرٹ پریس کی ہے تم نے؟ کیسے پریس کی ہے یہ؟ میں نے کہا کپڑے تو میں پریس نہیں کرتی، باہر سے ہی ہو کے آتے ہیں۔ اس نے شرٹ پکڑی اور میرے منہ پہ دے ماری۔ میں تو اس کا رویہ دیکھ کے حیران ہوئی۔ کہنے لگا تو کیا چیک نہیں کرو گی تم؟ جیسے کپڑے لانڈری سے آئیں گے اٹھا کے رکھ دو گی اور اب پھر میرے سامنے رکھ دو گی یہاں پہ؟ مجھے ایک شکن بھی اپنی شرٹ پہ پسند نہیں ہے، جاؤ اسے دوبارہ سے پریس کر کے لے کے آؤ۔ میں نے شرٹ لی، استری اسٹینڈ کے پاس جا کے اس کی شرٹ پریس کی، پھر اسے لا کے دی۔ شرٹ پہنتے ہوئے کہنے لگا میری ٹائی باندھو، اپنی ذمہ داریاں تو ٹھیک سے نبھایا کرو۔ میں فوراً سے اس کے پاس کھڑی ہو گئی، لیکن میں نے کبھی کسی کی ٹائی نہیں باندھی تھی۔ میں نے کہا ارشمان مجھے ٹائی باندھنی نہیں آتی۔ کہنے لگا واٹ؟ پھر اس نے مجھے ٹائی باندھنی سکھائی، بس ایک دفعہ۔ کہنے لگا آئندہ نہیں بتاؤں گا۔ وہ جا چکا تھا۔ ناشتے کو اگر صرف 2 منٹ دیر ہو جاتی
تو وہ بنا ناشتے کے چلا جاتا تھا. کہتا تھا ٹائم پہ کیوں نہیں رکھا. ملازمہ کے ہاتھ کا وہ کچھ نہیں کھاتا تھا. کہتا تھا تم بناؤ گی. شام کو اس کا فون آیا. کہنے لگا رات کا کھانا باہر کہیں ریسٹورنٹ میں کھائیں گے, تم تیار رہنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں خوش ہو گئی. میں چاہتی تھی کہ اسے اتنی توجہ دوں, اتنی محبت دوں کہ اس کے دل میں صرف میرا ہی مقام ہو. وہی ماں کی پرانی باتیں یاد آنے لگیں کہ شوہر کے دل میں جگہ بنانی ہے تو اس کے معدے سے گزرنا پڑے گا یا اسے اپنا عادی بنانا پڑے گا. اس لیے اپنے اندر ایک نیا عزم قائم کر کے میں وہ سب کرنے لگی جو ارشمان مجھ سے کہتا تھا. میں نے اپنے ایک جہیز کے جوڑوں میں سے ایک فینسی شلوار قمیض نکالی. اس کے ساتھ ہم رنگ کانچ کی چوڑیاں پہنی, جھمکے پہنے. مجھے جھمکے پہننا بہت پسند تھا. میک اپ کر کے میں تیار ہو گئی. میری ساس نے کہا بہت پیاری لگ رہی ہو. میں نے انہیں بھی بتایا کہ ہم آج رات کا کھانا باہر کھائیں گے. ان کا کھانا میں تیار کر چکی تھی. جیسے ہی ارشمان کمرے میں آیا میں نے اسے مسکرا کے دیکھا, لیکن اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے. کہنے لگا یہ کیا بن گئی ہو تم؟ تمہیں کیا تمیز نہیں ہے پہننے اوڑھنے کی؟ اس کی بات پہ جیسے میرا دل سہم گیا. کہنے لگا ایک تو تم اپنے جہیز میں پتہ نہیں کیا اٹھا کے لے آئی ہو. تمہاری چوائس بالکل بھی اچھی نہیں ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کپڑے پہنتے کیسے ہیں. دیکھو میں جس سرکل میں اٹھتا بیٹھتا ہوں تمہیں وہیں لے کے جانا جا رہا ہوں, اور تمہیں وہاں اس حلیے میں دیکھ کے میرا مذاق بن جائے گا. میری شخصیت کو دیکھا ہے تم نے؟ اپنے آپ کو دیکھو. پھر الماری میں سے ایک سمپل سا سوٹ نکال کے دیا. میرے ہاتھوں میں پہنی کانچ کی چوڑیاں میرے ہاتھ پکڑ کے اس نے بے دردی سے اتار کے ڈائریکٹ ڈسٹ بن میں پھینک دی. کہنے لگا آج کے بعد میں ان چوڑیوں کو تمہارے ڈریسنگ کی کسی دراز میں نہ دیکھوں. ہلکی سی بریسلٹ اس نے مجھے پہنائی, دوسرے ہاتھ میں بس واچ. کہنے لگا اتارو یہ جھمکے. اس نے چھوٹے چھوٹے سونے کے ٹاپس میرے ہاتھ میں پکڑائے. کہنے لگا یہ پہنو. میں نے وہ پہن لیے. پھر کہنے لگا میک اپ تھوڑا لائٹ کرو. میں نے لپسٹک اتار کے لائٹ سی لپسٹک لگا لی. پھر مجھے سر سے پاؤں تک ایک نظر دیکھ کے کہنے لگا اب تم کچھ قابل برداشت لگ رہی ہو. دیکھو اگر تم چاہتی ہو کہ میرے دل میں کچھ جگہ بنا سکو تو پلیز ایسے حلیے سے اپنے آپ کو دور رکھو. سلیکٹیو چیزیں پہنا کرو, لائٹ کلرز پہنا کرو. بہرحال وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا. ریسٹورنٹ میں ہم نے کھانا بھی کھایا جہاں اس کے کچھ دوست اور ان کی بیویاں بھی آئی تھیں. سب میری تعریف کر رہی تھیں. جب واپس آئے تو میرا موڈ کافی اچھا ہو چکا تھا. کہنے لگا یہ تو شکر مناؤ کہ میں نے تمہارا حلیہ درست کروا دیا تھا. اگر تمہیں اسی حال میں لے جاتا تو میری تو اچھی خاصی انسلٹ ہو جاتی. میں اس کی باتیں سن کے کچھ نہیں بولی, چپ ہی رہی. وہ سمجھتا تھا کہ جیسے میں کسی چیز کی کوئی تمیز جانتی ہی نہیں ہوں. اپنے آگے وہ دوسرے شخص کو بالکل حقیر سمجھتا تھا. ایک بار وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہا تھا. میں نے اس کی بلیک کافی سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی. آج تک کبھی اس نے مجھے تھینکس نہیں کہا تھا. کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو. کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ اجالا آئی لو یو. کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرا بہت خیال رکھتی ہو. میں اپنے کانوں میں پہنی جیولری اتار کے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں رکھ رہی تھی. اس کے بعد اپنے بالوں کو کھول کے برش کیا, ہاتھوں پہ لوشن لگایا, آ کے بیڈ پہ لیٹ گئی. وہ شاید اپنا کام کر چکا تھا, کافی پی رہا تھا. میری آنکھ لگ گئی جب اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کے ہلا دیا. میں ہڑبڑا کے اٹھی. کہنے لگا کافی کا کپ رکھ کے آؤ. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ مجھے سمجھتا کیا ہے. کیا میں انسان نہیں تھی؟ کافی کا کپ وہ خود بھی رکھ کے آ سکتا تھا. میں اٹھ کے کافی کا کپ کچن میں رکھ کے آئی. دوبارہ لیٹنے لگی تو کہنے لگا ادھر میرے پاس آؤ. پھر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا. میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا. میرے ہاتھ کو بڑے غور سے دیکھنے لگا. کہنے لگا تمہارے ہاتھ نازک قسم کے نہیں ہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا ان کی بناوٹ بڑی عجیب سی ہے. کچھ چوڑے سے بھدے ٹائپ کے ہیں, کچھ مردانہ قسم کے. یہ کہہ کے ہنسنے لگا. پھر میرا ہاتھ جھٹکے سے پیچھے کیا. کہنے لگا بینیش کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے, بے تحاشا حسین تھی وہ. لگتا تھا اللہ نے بڑی فرصت سے اسے بنایا تھا. مجھے اپنے پہلو سے لگائے وہ اپنی گرل فرینڈ کی تعریف کر رہا تھا.
اس سے پہلے کہ مجھے اس کے تصور میں اپنے قریب کرتا، میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا ارشمان پلیز، میں تھک چکی ہوں، میں سونا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا تم ہو کیا چیز؟ کس بات کا گھمنڈ ہے تمہیں؟ کس بات کے نخرے دکھاتی ہو مجھے؟ خود کو خوش نصیب سمجھو کہ میں نے تمہیں اپنی بیوی کے قابل سمجھا۔ معاشرے میں تم میری بیوی سے جانی پہچانی جاتی ہو۔ میں نے کس دل سے تمہیں قبول کیا ہے یہ میں جانتا ہوں، تمہارے پاس کس دل سے آتا ہوں یہ میرا دل جانتا ہے، اس لیے مجھے روکا مت کرو۔ وہی سخت لہجہ، پتہ نہیں اس کے اس لہجے کے سامنے میری زبان کیوں بند ہو جاتی تھی۔ اس کی منمانیاں شروع ہو چکی تھیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس نے کبھی میرے کانوں میں کوئی پیار بھرا جملہ کہا ہو۔ لگتا تھا بس مجھ پہ اپنی فرسٹریشن نکال رہا ہے۔ میں نہیں جانتی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی سنگت کی خواہش بھی نہیں تھی۔ میں بہت چاہتی تھی کہ مجھے اس کا ساتھ اچھا لگے، حالانکہ اب تو میں اس کے ہر کام کو پرفیکٹ طریقے سے کرتی تھی۔ اب اسے کچھ کہنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ کھانے میں ایک چائنیز اور اٹالین ڈش موجود ہوتی تھی۔ اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کی ہر چیز اس کو جگہ پہ ملتی تھی۔ اسے کچھ بھی ڈھونڈنا نہیں پڑتا تھا، مجھے آواز نہیں دینی پڑتی تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے اسے یہ نہیں کہنا پڑتا تھا کہ آج تم نے ٹھیک سے نہیں بنایا، لیکن کبھی اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ آج تم نے بہت اچھا کھانا بنایا یا کھا کے بہت مزہ آیا۔ کبھی ایک جملہ ایسا نہیں بولا۔ شادی کو 6 مہینے گزرے تھے کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، سر بہت بھاری تھا۔ میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، وہاں جا کے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میری ساس بہت خوش ہوئیں، تب بھی میں نے ارشمان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ کہنے لگا اب یہ نہ سمجھنا کہ تم پریگننٹ ہو گئی ہو تو میرے کام نہیں کرو گی۔ دیکھو تمہیں کوئی بیماری نہیں ہوئی ہے، اس لیے میرے سارے کام تم ویسے ہی کرو گی جیسے کرتی آئی ہو۔ جیسے ہی مجھے 6واں 7واں مہینہ شروع ہوا، میرا وجود کچھ ظاہر سا ہونے لگا۔ پہلے تو کبھی کبھی ارشمان مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تھا۔ ان دنوں میری ساس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، ان کے گھٹنوں کا درد بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اس لیے وہ کہتی تھی کہ تم ارشمان کے ساتھ ہی ہاسپٹل چلی جایا کرو۔ وہ صبح آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب میں نے اس سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اماں کے ساتھ چلی جانا۔ میں نے کہا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ کہہ رہی ہیں آپ کے ساتھ چلی جاؤں۔ کہنے لگا اس حال میں؟ اس نے میرے پورے وجود پہ نظر ڈالی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا دیکھو میں اس حال میں تمہیں اپنے ساتھ کہیں نہیں لے جا سکتا، سوری، اتنا عجیب لگے گا اب ایک ڈھول بن کے تم میرے ساتھ چلو گی۔ کسی کو یہ بتاؤں کہ یہ میری بیوی ہے؟ شرم سے نہ مر جاؤں میں۔ پتہ نہیں کس بات کی حقارت تھی اس کے اندر۔ اگر میں اس حال میں تھی تو اسی کی وجہ سے تھی، اسی کے بچے کو پیدا کر رہی تھی۔ کہنے لگا ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ یہ کہہ کے وہ آفس چلا گیا۔ اب میں ڈرائیور کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ جن دنوں میرا 9واں مہینہ شروع ہوا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ میرے پاؤں سوج گئے، چلتی تھی تو پاؤں میں درد اٹھتا تھا۔ اس کے باوجود میں ارشمان کے سارے کام خود کرتی تھی۔ اب نہ وہ میرے قریب آتا تھا، نہ مجھ سے ٹھیک سے بات کرتا تھا۔ کہتا تھا بس جلدی سے بچہ پیدا ہو جائے تو فوراً سے جم جوائن کرنا، تمہیں اس حلیے میں تو میں بالکل بھی برداشت ہی نہیں کر سکتا، میرے پاس مت بیٹھا کرو۔ یوں بات کرتا تھا جیسے پتہ نہیں کتنی گری پڑی چیز بن گئی ہوں۔ اس کی باتوں سے، اس کے رویے سے میں دل برداشتہ ہو کے رہ گئی۔ میری ساس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ ان دنوں تو وہ بالکل چلتی پھرتی نہیں تھیں، اپنے کمرے میں ہی رہتی تھیں۔ انہیں مجھے الگ سے پوچھنا پڑتا تھا، کھانا کمرے میں دینا پڑتا تھا۔ میرا سانس بہت زیادہ پھولنے لگا تھا۔ مجھے دوپہر کے وقت ہی لیبر پین شروع ہو چکا تھا۔ میں نے ارشمان کو فون کیا، کہنے لگا ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں نے کہا میرے درد ہے، بہت بری حالت ہے ارشمان، ڈرائیور کے ساتھ میں کس طرح سے جا سکتی ہوں؟ کتنی بری بات ہے کہ وہ میری چیخیں سنے۔ کہنے لگا فار گاڈ سیک مجھے تنگ مت کرو، میری میٹنگ ہے، تم نے جانا ہے جاؤ، ورنہ جو مرضی آئے وہ کرو۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ میں بہت مشکل سے چلتے ہوئے باہر تک آئی۔ درد سے میری یہ حالت تھی کہ مجھ سے سہا نہیں جا رہا تھا۔ ڈرائیور سامنے چائے پی رہا تھا، میں نے اسے آواز دی۔ میں نے کہا باز جلدی سے ادھر آؤ۔
اس وقت ملازمہ بھی اپنے گھر جا چکی تھی، گھر پہ کوئی لیڈیز موجود نہیں تھی۔ اس نے چائے وہیں چھوڑی اور میرے پاس آ گیا، کہنے لگا جی بی بی صاحبہ۔ میں نے کہا جلدی سے کار اسٹارٹ کرو، مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ وہ شاید میری کیفیت کو سمجھ گیا، کہنے لگا جی۔ اس نے جلدی سے چابی سے گاڑی کھولی، گاڑی اسٹارٹ کی، لیکن مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ میرے بہت زیادہ شدید درد اٹھ رہا تھا۔ چوکیدار مجھے کراہتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی بے بسی پہ رونا آ رہا تھا۔ جب ہی عباس گاڑی سے اتر کے میرے پاس آیا، میرا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگا بی بی صاحبہ آپ میرے ساتھ آئیں، کوئی بات نہیں۔ مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں پہلی بار پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، ایسے وقت میں جب مجھے ارشمان کی شدت سے ضرورت تھی۔ وہ میرے ساتھ نہیں تھا۔ ایک غیر مرد کا ہاتھ مجھے پکڑنا پڑا۔ مجھے گاڑی میں عباس نے بٹھایا، پھر گاڑی بڑی احتیاط سے چلا کے مجھے ہاسپٹل تک لے کے گیا۔ جیسی گاڑی اس نے ہاسپٹل کے سامنے کھڑی کی، وہاں کے اسٹاف کو جلدی سے بلانے لگا۔ مجھے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ ارشمان کی وجہ سے میں نے اپنے گھر پہ بھی اطلاع نہیں دی تھی۔ کہتا تھا بات بات پہ اپنے گھر والوں کو مت بلایا کرو، انہیں مت بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، ان کے سامنے یہ مت ظاہر کرو کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھتا، ورنہ میں اپنے بھائی بھابھیوں سے کہتی تو وہ سب پہنچ جاتے۔ لیکن اس وقت ہاسپٹل میں صرف عباس تھا۔ جب لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے بچے کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے نارمل ڈیلیوری مشکل ہے۔ آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ ہمیں سائن کروانا ہے۔ میرا بی پی اس وقت بہت ہائی تھا۔ میں نے کہا وہ نہیں آ سکتے، ان کی میٹنگ ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگی انہیں آپ کی کنڈیشن کا پتہ نہیں ہے، ان کا کام ہے وہ یہاں موجود ہوں۔ میں نے کہا آپ میرا آپریشن کر دیں، سائن لینا ہے تو میں کر دیتی ہوں۔ میں ساتھ ساتھ رو رہی تھی، ساتھ ساتھ بات کر رہی تھی، ساتھ ہی شدت سے اٹھنے والی دردوں کو بھی برداشت کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی آپ کے ساتھ کون آیا ہے؟ میں نے کہا وہ ڈرائیور ہے۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، آپ رونا بند کریں۔ پر میرا رونا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگی دیکھیں مجھے آپ کو بے ہوشی کا ٹیکا لگانا ہے، آپ اتنی زیادہ سٹریس میں ہوں گی تو کوما میں جانے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ بڑے پیار سے لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے بات کی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے رو رہی تھی۔ وہ میرا سر سہلانے لگی۔ بڑے آرام سے اس نے مجھے کچھ نارمل کیا، پھر مجھے انجیکشن لگایا۔ میں کچھ ہی دیر میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب سے پہلے میں نے یہ پوچھا میرا بچہ تو ٹھیک ہے؟ کہنے لگی ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے۔ میں نے کہا میرا شوہر آیا؟ کہنے لگی پتہ نہیں، باہر ایک نوجوان کھڑا ہے، عباس نام بتایا اس نے۔ میں نے پوچھا تھا کہ اجالا کے ساتھ کون ہے تو کہنے لگا میں ہوں، میں نے تمہارا بیٹا اسی کو پکڑا دیا ہے، باقی مجھے نہیں پتا کہ تمہارے ہسبینڈ آئے ہیں یا نہیں، کچھ دیر میں ہم تمہیں روم میں شفٹ کر دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب تک مجھے روم میں شفٹ کیا گیا میری ساس ویل چیئر پہ میرے پاس پہنچی، بہت خوش تھی، لیکن ارشمان نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا آنٹی آپ نے ارشمان کو نہیں بتایا؟ کہنے لگی ہاں بتا دیا اسے، وہ لیکن کہہ رہا ہے کہ آ جاؤں گا، ابھی میٹنگ ہے۔ وہ نظریں چرا رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں لگنے والے انجیکشن اور ڈرپس عباس لے کے آیا۔ کہنے لگا خالہ جی سامان لیڈی ڈاکٹر نے منگوایا تھا بی بی صاحبہ کے لیے۔ میری ساس کہنے لگی ہاں تم یہیں رکھ دو، ابھی نرس آئے گی تو لگا دے گی۔ پھر مجھ سے کہنے لگا ماشاء اللہ سے چھوٹے صاحب تو بالکل ارشمان صاحب پہ گئے ہیں۔ وہ میرے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا۔ واقعی میرا بیٹا بالکل اپنے باپ پہ تھا۔ ارشمان رات کو مجھ سے ملنے آیا، اپنے بیٹے کو بس 5 منٹ گود میں پکڑا، پھر کہنے لگا مجھے تو ٹھیک سے بچہ پکڑنا نہیں آتا، پتہ نہیں کیسے پکڑتے ہیں۔ البتہ میری ساس دوپہر سے میرے ساتھ ہی تھی، انہوں نے کہا لاؤ مجھے پکڑا دو۔ 15 منٹ میرے پاس کھڑا رہا، کہنے لگا کیسی ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنا رخ بدل لیا، آنکھیں بھی بند کر لی۔ نرس کہنے لگی انہیں آرام کرنے دیں۔ نرس کہنے لگی رات کو کون رکے گا؟ میری ساس کہنے لگی میں تو بیمار رہتی ہوں، میں تو نہیں رک سکتی۔ ہاں تم ایسے کرو، تم یہیں رک جاؤ اس کے پاس، میں تمہیں الگ سے پیسے دے دوں گی۔ یہ سن کے وہ تیار ہو گئی۔ رات کو وہی میرے پاس رکی تھی۔ ارشمان بھی جا چکا تھا اور میری ساس بھی۔ پھر کہنے لگی کہ آپ کی میڈیسن کہاں ہے، میں منگوا دیتی ہوں۔ میں نے کہا کون لا کے دے گا؟ کہنے لگی کوئی عباس نام کا نوجوان باہر بیٹھا ہے،
کہہ رہا تھا کہ کسی میڈیسن کی یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میں رات بھر یہیں ہوں، وہی لا کے دے دے گا۔ میں حیران تھی کہ وہ ایک ڈرائیور ہو کے رکا ہوا تھا اور جسے رکنا چاہیے تھا وہ موجود نہیں تھا۔ شاید وہ بھی اپنی نوکری کے چکر میں رات کالی کر رہا تھا۔ ارشمان نے کہا ہوگا کہ 4 پیسے زیادہ دے دوں گا، یہاں تم رک جاؤ۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میرے درد شدت سے اٹھنے لگا۔ میں نے جب آنکھیں کھولیں تو نرس کمرے میں نہیں تھی۔ میرے سٹچز پہ درد کی شدت اٹھی، میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی وقت میرا بیٹا بھی اٹھ گیا، بھوک سے رونے لگا۔ کمرے میں ایسا کوئی انٹرکام نہیں تھا کہ میں نرس کو بلا سکتی۔ درد کی شدت سے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا بچہ روئے جا رہا تھا، میں نرس نرس پکار رہی تھی۔ جب دروازے کی دستک ہوئی اور دروازہ کھلا، سامنے عباس تھا۔ کہنے لگا بی بی صاحبہ آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے کہا نرس کہاں ہے؟ کہنے لگا وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ میں نے کہا تم بچے کو پکڑنا جانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں، میرا اپنا بچہ 3 سال کا ہے۔ میں نے کہا اسے پکڑ کے مجھے پکڑا دو۔ میرا بیٹا کاٹ میں لیٹا رو رہا تھا۔ اس نے میرے بچے کو پکڑا، مجھے پکڑا دیا۔ مجھے یوں آنسو بہاتا دیکھ کے کہنے لگا آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے کہا اپنی قسمت کو رو رہی ہوں۔ فیڈر کیسے بناتے ہیں مجھے یہ تک نہیں پتا تھا، وہ بھی عباس نے ہی بنا کے دیا۔ بچہ تو میرا بھی پہلا ہی تھا، کوئی میرے پاس ہوتا تو سمجھاتا بھی، لیکن یہاں کوئی میرا اپنا نہیں تھا۔ عباس کہنے لگا چھوٹے صاحب کو مجھے دے دے۔ اس نے میرے بیٹے کو میرے ہاتھ سے پکڑ لیا، کہنے لگا میں اسے فیڈر پلا دیتا ہوں۔ میں نے کہا تمہیں آتا ہے فیڈر پلانا؟ میری بات پہ ہنسنے لگا، کہنے لگا بی بی صاحبہ اپنے بیٹے کو رات کو میں ہی سنبھالتا ہوں، دن بھر میری بیوی گھر کے کام کاج سے، میرے والدین کی خدمت سے تھک جاتی ہے، تو رات کو میں اسے نہیں جگاتا۔ پھر بچہ صرف عورت کا تھوڑی ہوتا ہے، مرد کا بھی ہوتا ہے۔ اس نے پہلے میرے بیٹے کو فیڈر پلایا، پھر اسے کندھے کے ساتھ لگا کے اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرنے لگا، اسے سلا بھی دیا۔ کہنے لگا صبح میں زلیخا کو لے کے آؤں گا، وہ آپ کی مدد کر دے گی۔ مجھے پتا ہوتا کہ رات کو یہاں کوئی نہیں رکے گا تو میں زلیخا کو لے آتا۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، وہ میرا کچھ نہیں لگتا تھا، بس ایک ملازم تھا، لیکن اس میں انسانیت بہت تھی۔ اور ایک ارشمان تھا جو میرے شوہر کے مرتبے پہ فائز تھا، مگر اس کے اندر احساس نام کی چیز تک نہیں تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے۔ کہنے لگا آپ کو کیا ہوا بی بی صاحبہ؟ میں نے کہا نرس کو بلا دو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ کہنے لگا ہاں درد کی دوا رکھی ہے، میں آپ کو جوس لا دیتا ہوں، اس کے ساتھ دوا کھا لیجیے گا۔ وہ جلدی سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے جوس لا کے دیا، ایک سینڈوچ لا کے دیا۔ مجھے شاید بھوک ہی لگ رہی تھی، میں نے وہ سینڈوچ کھایا، جوس پیا، اپنی میڈیسن بھی کھا لی اور پھر سو گئی۔ جب اٹھی تو میرے گھر والے مجھ سے ملنے آئے، کہنے لگے ارشمان کہاں ہے؟ میں نے کہا بس وہ ابھی گیا ہے، پوری رات میرے پاس ہی تھا، لیکن اب آفس جانا بھی ضروری تھا۔ میں نے ابھی بھی اس کی عزت رکھی۔ میری بھابھی شام تک میرے پاس ہی رہیں، کہنے لگی کہو تو رات کو رک جاتے ہیں، لیکن تب تک زلیخا آ چکی تھی، عباس اسے اپنے ساتھ لے کے آیا تھا۔ میں نے کہا نہیں آپ لوگ چلے جاؤ۔ ارشمان تو اس کے بعد آیا ہی نہیں، البتہ زلیخا رات کو میرے پاس رک گئی، بچے کو بھی سنبھالتی رہی، مجھے بھی۔ میں نے کہا تمہارا بیٹا تمہارے بغیر روتا نہیں ہوگا؟ کہنے لگی نہیں، وہ دادا دادی کا عادی ہے ان کے پاس رہنے کا، ایک رات کی تو بات ہے، صبح آپ کی چھٹی ہو جائے گی۔ ہاتھ میں کانچ کی چوڑیاں پہن رکھی تھی، آنکھوں میں کاجل لگایا ہوا تھا، بڑی پیاری سی لڑکی تھی، یہی میری عمر کی ہوگی۔ جس کمرے میں میں موجود تھی وہاں پہ 2 فولڈنگ بیڈ تھے، ایک پہ زلیخا میرے بیٹے کو لے کے لیٹ گئی، کہنے لگی آپ آرام سے سو جائیں، اسے بھوک لگے گی تو میں فیڈر دے دوں گی۔ باتوں باتوں میں یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ عباس اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ صبح ناشتہ بھی اسی نے لا کے دیا۔ پھر کہنے لگا مجھے صاحب جی کو آفس چھوڑنے جانا ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔ اگلے روز دوپہر تک میری چھٹی ہو چکی تھی، تب تک زلیخا میرے ساتھ ہی تھی۔ پہلے عباس نے مجھے گھر چھوڑا، زلیخا مجھے کمرے تک چھوڑ کے گئی، پھر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ کمرے میں آ کے مجھے اپنا بچہ خود سنبھالنا تھا۔ میری ساس کچھ دیر میرے پاس بیٹھ کے اپنے پوتے کو پیار کر کے واپس جا چکی تھی۔ ارشمان اپنے ٹائم پہ ہی واپس آیا تھا، مجھے کمرے میں دیکھ کے کہنے لگا آ گئی تم؟ پھر ایک نظر اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا،
پھر اپنے کپڑے الماری میں سے نکال کے واش روم میں چلا گیا، نہا کے اپنا نائٹ سوٹ پہن کے باہر آیا۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر اپنے لیپ ٹاپ پہ مصروف رہا، یوں جیسے میں کمرے میں ہوں ہی نہیں۔ جب وہ سونے لگا تو میرا بیٹا رونے لگا، کہنے لگا اب اسے کیا مسئلہ ہے، اس کو سلا کیوں نہیں رہی ہو، کیوں رو رہا ہے یہ؟ میں نے کہا بچے تو ایسے ہی روتے ہیں، جب ان کا دل چاہتا ہے روتے ہیں، جب دل چاہتا ہے سو جاتے ہیں۔ کہنے لگا میں تو یوں نہیں سو سکتا، مجھے تو بہت الجھن ہوتی ہے۔ پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں دوسرے کمرے میں جا کے سو رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا یہ صرف میرا بچہ ہے، آپ کا کچھ نہیں لگتا؟ کہنے لگا کیا مطلب اس بات کا؟ دیکھو بچوں کو سنبھالنا ماں کا کام ہے، باپ کا کام پیسہ کمانا ہے، اور وہ میں کما رہا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ باہر جا چکا تھا۔ کیا باپ کا کام صرف پیسہ کمانا ہے؟ بہرحال وہ میرا بہت ٹف ٹائم تھا۔ ابھی 8 دن ہوئے تھے، میں دن کے وقت ملازمہ کے ساتھ واش روم چلی جاتی تھی، لیکن رات کو دیواروں کا سہارا لے کے مجھے واش روم جانا پڑتا، اپنے بچے کو بھی سنبھالنا پڑتا۔ 10 دن نہیں گزرے تھے جب ارشمان کہنے لگا میں تنگ آ چکا ہوں، مجھ سے اپنے کام خود نہیں ہوتے، تم کب تک بستر سنبھال کے رکھو گی، میرے کام کیا کرو۔ میں نے 10 دن سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا، تم جانتی ہو مجھے عادت نہیں ہے ملازمہ کے ہاتھ کے کھانے کی۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کس کنڈیشن میں ہوں، کس تکلیف میں ہوں؟ کہنے لگا اوہ شٹ اپ، ایک بچہ پیدا کر کے تم نے تو جیسے پورا جہان سر پہ اٹھا لیا ہے۔ ارے وہ بھی تو عورتیں ہیں جو ہر سال بچہ پیدا کرتی ہیں اور کام بھی کرتی ہیں، اپنے گھر کا بھی اور دوسروں کے گھروں کا بھی۔ میں نے کہا ان عورتوں میں اور مجھ میں بہت فرق ہے، انہیں شروع سے عادت ہوتی ہے ان سب چیزوں کی، اور میں ان سب چیزوں کی عادی نہیں ہوں۔ اور آپریشن ہوتا ہے، تکلیف سب کو برابر ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا میں کچھ نہیں جانتا، جب میں رات کو آؤں تو میرے لیے تم کھانا بناؤ گی۔ بڑی مشکل سے میں نے کھانا بنایا، حالانکہ میری ساس مجھے منع کیے جا رہی تھی۔ میرے بیٹے کو میری ساس نے ہی سنبھالا، نام بھی انہوں نے ہی رکھا، مصطفیٰ۔ اس کا بہت بڑا عقیقہ بھی کیا۔ ارشمان یوں تھا جیسے کہ پتہ نہیں اسے اپنے بیٹے سے کتنا پیار ہو۔ 6 مہینے گزر گئے تھے، میں نے نہیں دیکھا تھا اس نے میرے بیٹے کو کبھی 5 منٹ سے زیادہ پکڑا بھی ہو، کبھی سینے سے لگایا ہو، کبھی اس کا ماتھا چوما ہو۔ اور مصطفیٰ بھی زیادہ تر میرے ساتھ ہی رہتا تھا، باپ سے زیادہ اس کو میری پہچان تھی۔ لیکن ان دنوں میری ساس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، یہاں تک کہ کھانا بھی مجھے انہیں بستر پہ دینا پڑتا، واش روم بھی میں ہی لے کے جاتی۔ ارشمان کے لیے سب کچھ اس کا بزنس تھا۔ بہرحال میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے آدھا گھر ہی خالی ہو چکا ہو۔ وہ ہوتی تھی تو میں ان سے بات کر لیا کرتی تھی، اب تو ایسے لگتا تھا کہ میرے لیے کچھ بچا ہی نہ ہو۔ ملازمہ کام کر کے چلی جاتی، مصطفیٰ اب بیٹھنے لگا تھا، کھلونوں سے کھیلتا رہتا تھا۔ وہ زیادہ تنگ کرنے والے بچوں میں سے نہیں تھا۔ میں سارے کام نمٹا کے تھک جاتی تھی۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ ارشمان کا کندھا مجھے بھی نصیب ہو، جہاں میں سر رکھوں، دن بھر کی تھکن ختم کر لوں۔ جی چاہتا تھا اس سے باتیں کروں، لیکن وہ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ البتہ عباس پہلے سے زیادہ میرا اور مصطفیٰ کا خیال رکھنے لگا تھا۔ کبھی زلیخا کو بھی لے آتا تھا۔ جس دن زلیخا آتی تھی اس دن میں جی بھر کے باتیں کرتی تھی، اور وہ بھی بہت اچھی لڑکی تھی۔ کہتی تھی میں تو کہتی ہوں ہم سفر ہو تو عباس جیسا ہو، اس لیے کہ وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ ہم لوگ رات کو گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری ساس ہمیں ڈانٹتی ہیں، کہتی ہیں تم طوطے مینا کی جوڑی کو چین کیوں نہیں ہے۔ پھر عباس کو ڈانٹتی ہیں کہ پورا دن تم کام کرتے ہو، رات کو 11 بجے واپس آتے ہو، یہ نہیں ہے کہ آرام کر لو۔ پھر صبح 7 بجے جانا ہے تم نے، اب یہاں بیوی کے ساتھ صحن میں باتوں میں بیٹھے لگے ہوئے ہو۔ پھر مجھے ڈانٹتی ہیں کہ تم بھی دن بھر کی تھکی ہوئی ہو۔ لیکن بی بی صاحبہ، آپ کو پتہ ہے ہم دونوں کی تھکن ایک دوسرے سے باتیں کر کے، ہنس کے، ایک دوسرے کی قربت میں دور ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے عباس کہتا تھا کہ اسے شوخ رنگ پسند نہیں ہے، لیکن مجھے پسند ہے۔ میں نے کہا مجھے تو پسند ہے، تو اس نے مجھے کبھی روکا ٹوکا نہیں، کہتا ہے تمہیں جو پسند ہے تم پہنا کرو۔ میں نے کہا تمہیں بھی کپڑے پسند کے پہننے کا حق ہے۔ کہنے لگی اور کیا، میں اپنی پسند سے ہی پہنتی ہوں، ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ جو جوڑا عباس کو بے تحاشا پسند ہو وہ بھی پہن لیتی ہوں۔ حالانکہ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، امیر بھی نہیں تھے، لیکن اس نے اپنے فیصلے بیوی پہ مسلط نہیں کیے ہوئے تھے۔ میرے پاس سب کچھ تھا، پیسہ، بڑا گھر، لیکن شوہر میسر نہیں تھا، نہ وہ نہ اس کا دل۔ مصطفیٰ 1 سال کا ہو گیا۔ ایک بار میں عباس کے ساتھ مال گئی۔ میں نے مصطفیٰ کے کپڑے خریدے تو اس کے بیٹے کے لیے بھی کپڑے خریدنے لگی۔ وہ منع کر رہا تھا، کہنے لگا بی بی صاحبہ رہنے دے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ میں نے دیکھا وہ اپنی بیوی کے لیے کانچ کی چوڑیاں خرید رہا تھا۔ کانچ کی چوڑیاں تو مجھے بھی بہت پسند تھیں، لیکن میں نے شادی کے بعد کانچ کی چوڑیاں پہن کے نہیں دیکھی تھی۔ میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگا، کہنے لگا زلیخا کو بہت پسند ہے۔ میں نے کہا اس کو پسند ہے اور تم پہننے دیتے ہو؟ کہنے لگا اور کیا، شادی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم اپنی بیوی کو اس کی پسند سے جینے کا حق چھین لیں، اس کی پسند کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ پھر کہنے لگا آپ کو پتہ ہے میں اول تو کپڑے سلواتا ہی نہیں ہوں، لیکن اگر کبھی لینے چلا جاؤں تو میرے کپڑے زلیخا پسند کرتی ہے، کہتی ہے جب میرے لیے پہننے ہیں تو میں پسند کروں گی۔ پھر ہنسنے لگا۔ ان کے پاس پیسے کی کمی ضرور تھی، ضروریات زیادہ ہوں گی، آمدنی کم ہوگی، لیکن خوشیاں تھیں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرے دل میں یہ خواہش امڑنے لگی کہ ارشمان بھی میرا یوں ہی کبھی خیال رکھیں۔ 1 سال ہی گزرا تھا کہ ارشمان کہنے لگا تم کب تک یہ بے ڈھنگا پن مجھے اپنا دکھاتی رہو گی، جم جوائن کرو، ویسے ہو جیسے پہلے تھی۔ میں نے کہا میرا آپریشن ہوا ہے، لیڈی ڈاکٹر نے مجھے زیادہ ہیوی ایکسرسائز کرنے سے منع کیا ہے۔ کہنے لگا ایسے ہی بولتی ہیں یہ، کچھ نہیں ہوتا۔ حالانکہ میں پہلے سے زیادہ فٹ ہو چکی تھی، لیکن مرد چاہتا ہے کہ بیوی پہلی رات کی طرح ہی ہمیشہ نظر آتی رہے۔ بہرحال میں نے جم بھی جوائن کر لیا۔ مصطفیٰ کو میں اپنے ساتھ لے کے جاتی تھی، پہلے کی طرح بھی ہو چکی تھی، لیکن اب میرا سارا رجحان اپنے بیٹے کی طرف ہو چکا تھا۔ جب وہ 2 سال کا ہوا تو ارشمان نے عباس کو نوکری سے نکال دیا۔ حالانکہ میں بہت حیران تھی کہ کیوں نکالا۔ میں نے پہلی بار ارشمان سے جھگڑا کیا۔ میں نے کہا تم نے عباس کو کیوں نکال دیا؟ کہنے لگا تمہیں کیا مطلب اس سے؟ میرا ملازم تھا، میرا جب دل چاہے گا جسے چاہے گا رکھوں گا، جسے چاہے گا نکال دوں گا۔ تم کون ہوتی ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والی؟ اور تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا اس کی روزی روٹی لگی ہوئی تھی، نہایت شریف انسان تھا، مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اسے نکالنا چاہیے تھا۔ کہنے لگا یہ میں تم سے پوچھوں گا؟ تم ہو کیا چیز جس سے میں یہ پوچھوں؟ جو میرے معاملات میں دخل اندازی دینے کی کوشش کرتا ہے مجھے اس شخص سے سخت نفرت ہے، اور وہ یہی کر رہا تھا۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا عباس سے ایسا کون سا تعلق ہے جو میرے سامنے وہ تمہاری حمایتیں کرتا تھا؟ بی بی صاحبہ کا خیال رکھا کریں، بی بی صاحبہ بہت اچھی ہیں، انہیں وقت دیا کریں۔ وہ کون ہوتا ہے مجھے یہ بتانے والا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا؟ ارشمان کی بات سن کے میں حیران تھی۔ شاید اس نے سرسری طور پہ یہ بات کہہ دی ہوگی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ارشمان کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے۔ میں نے اسے کبھی نہیں بتایا تھا، لیکن پھر بھی وہ مجھے بہن کہتا تھا آپ سمجھے میں آپ کا بھائی ہوں۔ شاید اس احساس کے بل بوتے پہ اس نے یہ بات کہہ دی۔ میں نے کہا کوئی رشتہ نہیں تھا میرا۔ کہنے لگا تو کیوں کہتا ہے وہ یہ سب؟ کیا تکلیف دیتا ہوں میں تمہیں؟ تمہاری زندگی میں نے عیش و عشرت سے بھر دی، کیا کمی ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا کوئی کمی نہیں ہے، اور میں نے کبھی بھی عباس سے ایسا کچھ نہیں کہا۔ کہنے لگا ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نے کوئی بات نہ کی ہو۔ وہ بار بار مجھے اس چیز کا احساس کیوں دلاتا تھا؟ پتہ نہیں کیوں میرے گلے میں بہت سی گرہیں پڑ گئیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ میں ارشمان کو جواب کیا دوں۔ آئندہ مجھ سے سوال جواب مت کرنا کہ میں نے کس کو نکالا اور کیوں نکالا۔ میں چپ سی ہو گئی۔ اب ارشمان اپنی گاڑی ساتھ لے کے جاتا، مجھے کہیں آنا جانا ہوتا تو بڑی مشکل پیش آتی۔ ایک بار میں نے اس سے کہا کہ میں ڈرائیونگ سیکھنا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا تو سیکھ لو، میں نے کون سا روکا ہے۔ میں نے کہا اگر میں نے ڈرائیونگ سیکھ لی تو پھر گاڑی لے کے دو گے؟ میری بات سن کے اس نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا۔ پہلے تو مجھے غور سے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ تمہارا ATM کارڈ ہوں میں۔
اس کی بات سن کے میں کچھ حیران ہوئی تھی۔ کہنے لگا پڑھی لکھی ہو، چاہو تو جاب کر سکتی ہو، اتنے زیادہ اخراجات میں نہیں اٹھا سکتا، اور نہ میں تمہیں گاڑی لے کے دے سکتا ہوں، بلکہ تمہیں تو مجھے سپورٹ کرنی چاہیے۔ جانتی ہو بینش نے وہی ڈگری حاصل کی تھی جو تم نے کی ہے، اور وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ اس وقت اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرتی ہے۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا آپ کا ابھی تک اس لڑکی سے تعلق ہے؟ کہنے لگا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ یوں تھا جیسے اسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو۔ میں نے کہا اس کا مطلب میں بیوقوف تھی جو آپ کی خاطر اپنے آپ کو آپ کے رنگ میں ڈھالتی چلی گئی کہ شاید کبھی آپ کے دل میں میری جگہ بن پائے۔ جگہ تو تب بنتی نا جب وہ بینش آپ کے دل سے نکلتی۔ کہنے لگا وہ کبھی نہیں نکل سکتی۔ میں نے کہا اگر اس سے اتنی ہی محبت تھی تو شادی کیوں نہیں کی اس نے آپ سے؟ کہنے لگا اس کی مجبوری تھی۔ اس کا نکاح بچپن سے اپنے کزن سے ہو چکا تھا، وہ نکاح نہیں توڑ سکتی تھی، لیکن محبت مجھ سے کرتی ہے۔ میں نے کہا اچھا، محبت آپ سے کرتی ہے، رشتہ اپنے شوہر سے نبھا رہی ہے، وہ تو اپنے رشتے میں ہی مخلص نہیں۔ کیا اس نے اپنے شوہر کو بتایا ہے کہ اس کے دل میں وہ نہیں ہے، آپ ہیں؟ میری بات سن کے کہنے لگا عورت یہ نہیں بتاتی۔ میں نے کہا تو مرد کیوں بتا دیتا ہے؟ وہ اپنے شوہر کے ساتھ منافقت کر رہی ہے اور آپ سے منافقت نہیں ہوئی۔ کہنے لگا میرے ساتھ بحث نہیں کرو، مجھے تمہارا ڈر نہیں ہے کہ میں تم سے چھپاؤں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اپنے گھر پہ گئی، اپنے سارے ڈاکیومنٹس ڈھونڈے۔ میری بھابھی کہنے لگی یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا بس مجھے ان کی ضرورت ہے۔ ڈاکیومنٹس لے کے میں واپس آ چکی تھی۔ اگلے ہی روز میں نے مصطفیٰ کو ملازمہ کے حوالے کیا اور جاب لینے کے لیے چلی گئی۔ تجربہ نہیں تھا، پھر بھی مجھے اچھی جاب مل گئی، لیکن میری پے صرف 40,000 تھی۔ میں نے وہیں سے کام کی ابتدا کی۔ شام کو جب میں گھر آئی تو ارشمان مجھ سے پہلے گھر پہ تھا۔ کہنے لگا کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا جاب ڈھونڈنے۔ یہ سن کے ہنسنے لگا، کہنے لگا مل گئی؟ میں نے کہا ہاں مل گئی، بہت آرام سے۔ اس نے تعجب سے مجھے دیکھا، کہنے لگا تم جاب کرو گی تو گھر کے کام کون کرے گا؟ میں نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے یہی کہا تھا نا کہ مجھے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے خود اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، تمہیں اس کی جگہ کھڑے ہونے کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ اپنے گھر کے سارے کام بھی خود کرتی ہے۔ میں نے کہا میں اپنے آپ کو آپ کی گرل فرینڈ سے کمپیئر نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میری نظر میں وہ کوئی خاص شخصیت کی مالک نہیں ہے۔ ایک دوغلی لڑکی سے میں متاثر نہیں ہوتی کہ خود کو اس جیسا بناؤں۔ وہ کہنے لگا خبردار جو تم نے بینش کے بارے میں کچھ کہا۔ بہت غصے میں تھا۔ میں نے کہا کیوں نہ کہوں اسے شرم نہیں آتی شوہر کے ہوتے ہوئے ایک غیر مرد کے ساتھ ملتے ہوئے ملاقاتیں کرتے ہوئے؟ ایک تھپڑ تھا جو ارشمان نے میرے منہ پہ مارا۔ کہنے لگا خبردار جو تم نے اس کو کچھ کہا تو۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھائے گا۔ میں چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا میری بات چبھ رہی تھی، سچ آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ کی گرل فرینڈ ایک کریکٹر لیس لڑکی ہے جو کسی کے نکاح میں ہو کے محبت کی پینگیں آپ سے بڑھا رہی ہے اور ابھی تک آپ سے تعلق میں ہے۔ کہنے لگا میں تمہاری جان لے لوں گا اگر تم نے بینش کے بارے میں کچھ اور کہا تو۔ میں روتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے اپنے باس سے بات کی کہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لانا چاہتی ہوں کیونکہ وہ چھوٹا ہے، میری ذمہ داری ہے۔ انہیں اس بات پہ اعتراض نہیں تھا کیونکہ میں کسی کی پرسنل سیکرٹری نہیں تھی۔ بہرحال میرا بیٹا اس معاملے میں بہت اچھا تھا کہ وہ دوسرے بچوں کی طرح تنگ نہیں کرتا تھا۔ جہاں میں اسے بٹھاتی وہ بیٹھا رہتا تھا۔ اپنی پہلی انکم سے میں نے اپنے لیے گاڑی خریدی تھی۔ بے شک میں نے لون پہ وہ گاڑی لی تھی، لیکن وہ میری اپنی ملکیت تھی۔ اس دن ارشمان بہت حیران تھا۔ ایک بار میں ایک ریسٹورنٹ میں میٹنگ پہ اپنے باس کے ساتھ گئی۔ وہاں پہ اور بھی بہت سے کولیگز تھے، صرف میں نہیں تھی۔ ہم لوگوں کا پورا گروپ وہاں موجود تھا۔ کچھ ہمارے باس کی طرف سے ٹریٹ بھی تھی اور کچھ وہاں پہ ڈسکشن بھی کرنی تھی۔ وہاں میں نے ارشمان کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا، مجھ سے بھی چند سال بڑی تھی، شاید ارشمان جتنی بڑی تھی۔ بے تکلفی سے دونوں باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کا ہاتھ بھی پکڑ لیتے تھے، ہنس بھی رہے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ بینش ہی ہوگی۔ سب لوگ ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے،
باس سے کہہ رہے تھے کہ آرڈر ہم دیں گے، بل آپ بھریں گے، اور وہ کہہ رہے تھے ہاں جو کھانا تم لوگوں نے کھانا ہے کھاؤ، تم لوگوں کو کھلی چھٹی ہے۔ لیکن میں ٹھیک سے بیٹھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ ارشمان بڑا کھلکھلا کے ہنس رہا تھا، باتیں کر رہا تھا۔ لڑکی اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی جتنا وہ کہتا تھا۔ کم از کم اگر کوئی اسے اور مجھے کھڑا کرتا تو وہ مجھ سے کچھ کم ہی خوبصورت تھی۔ لیکن بات وہی ہے، جب دل کسی گدھی پہ آ جائے تو بری کیا چیز ہے۔ بہرحال میں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو روکے رکھا۔ پھر وہ دونوں اٹھے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے باہر کی طرف جا رہے تھے، جب میرے کانوں میں ان کے جملے سنائی دیے، کیونکہ میرے کان وہیں پہ لگے ہوئے تھے۔ ارشمان کہنے لگا، دیکھو آج ہوٹل کے کمرے میں جا کے کوئی ڈرامے بازی مت کرنا کہ ہسبینڈ کی کال آ رہی ہے، فون بند کر دینا، اپنے ہسبینڈ کو میسج کر دینا کہ ضروری میٹنگ میں ہوں، 4 گھنٹے لگ جائیں گے۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، کر لوں گی میسج، ویسے بھی وہ مجھ پہ بہت بھروسہ کرتا ہے، بہت اعتبار کرتا ہے مجھ پہ شک کر ہی نہیں سکتا۔ ارشمان کہنے لگا ہاں، اس ڈھول جیسے کو تم جیسی خوبصورت لڑکی جو مل گئی ہے، وہ کیوں شک کرے گا۔ بہرحال میں جان چکی تھی کہ ان کے تعلقات کس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں۔ عباس مجھے بہن کی طرح سمجھتا تھا، اور ارشمان سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا، کیونکہ سگے بھائی کا لیبل اس کے ماتھے پہ نہیں لگا ہوا تھا، ورنہ اس نے ہمیشہ مجھے بہن کی طرح ہی دیکھا تھا، اور اپنے معاملے میں وہ کسی اور کی بیوی کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں وقت گزارنے چلا گیا۔ میرے دل سے وہ بالکل اتر چکا تھا، لیکن میں اس کی کریکٹر کی عورت تھی بھی نہیں۔ جو مرد نے کیا وہ میں بھی کروں۔ میں نے اپنا دل اپنے بیٹے کے ساتھ لگا لیا۔ وقت گزرنے لگا، میرا بیٹا کالج میں آ گیا۔ انہی دنوں ارشمان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ سگریٹ پی پی کے اسے سینے کا انفیکشن ہو گیا تھا، جو کافی خطرناک صورت اختیار کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بہت احتیاط بتائی تھی۔ ان دنوں وہ آفس بھی نہیں جا پا رہا تھا۔ میں آفس بھی جاتی تھی، اس کا خیال بھی رکھتی تھی، اسے دوائی بھی دیتی تھی۔ سگریٹ منہ میں ڈالتا تھا تو میں نکال کے پھینک دیتی تھی۔ مجھ سے کہتا تھا یہ کیا حرکت ہے یار، بس ایک سگریٹ تو پی رہا ہوں۔ میں نے کہا ایک بھی نہیں پینی، آپ کو اندازہ ہے کس قدر سیریس انفیکشن ہوا ہے۔ اسے دوائی میں زبردستی پلاتی تھی، اسے میڈیسن وقت پہ دیتی تھی۔ پہلی بار میں نے نوٹ کیا کہ میری طرف بڑے غور سے دیکھنے لگا ہے۔ میں نے ایک فلیٹ بھی بک کروا لیا تھا، سوچ رہی تھی کہ جیسے اس کی طبیعت ٹھیک ہوگی اپنے بیٹے کو لے کے وہاں چلی جاؤں گی، اور اسے کہوں گی کہ یہ لکا چھپی کا کھیل چھوڑ دو۔ جب وہ وقت تمہارے ساتھ گزارتی ہے تو حرام تعلق کے بجائے اس کے ساتھ کوئی جائز رشتہ قائم کر لو، اس کے شوہر سے اسے طلاق دلوا کے اپنی بیوی بنا لو۔ میرا بیٹا میرا بہت فرما بردار تھا، مجھ سے بہت پیار بھی کرتا تھا، کیونکہ ارشمان نے کبھی اسے پیار دیا ہی نہیں تھا، میں نے بہت دیا تھا۔ میری جان اس میں اٹکی رہتی تھی۔ اس پہ ذرا سا دوستوں میں زیادہ دیر بیٹھ جاتا تو میں اسے 10 فون کرتی تھی، بیٹا ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے، جلدی آؤ، کہاں ہو تم؟ اور میری محبت پہ وہ شک بھی نہیں کرتا تھا۔ بہرحال مجھے میری ایمانداری اور وفا کا صلہ میرے بیٹے کی صورت میں مجھے اللہ نے دیا تھا۔ ہر ایک کو صلہ ویسے نہیں ملتا جیسے وہ سوچتا ہے۔ بہرحال ارشمان کا انفیکشن بالکل ختم ہو چکا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب اس سے بات کروں، لیکن چند مہینے بعد پہلی بار وہ شاپنگ بیگ لا کے مجھے ہاتھ میں پکڑانے لگا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا تمہارے لیے، مارکیٹ گیا تھا تو تمہارے لیے مجھے کپڑے پسند آ گئے۔ میں نے دیکھا تو میرون کلر تھا، بلیک کلر تھا۔ میں نے کہا آپ کو تو ایسے کلر پسند ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا ہاں لیکن تم پہ یہ اچھے لگیں گے، اور تم شوق سے پہنتی بھی تھی۔ میں نے کہا اب چھوڑ دیے، بہت عرصہ ہو گیا میں نے ایسے رنگ پہننے چھوڑ دیے ہیں۔ اندر کانچ کی چوڑیاں بھی تھیں، اور میں حیرت سے ارشمان کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا تمہیں پسند ہے نا؟ میں نے کہا آج میری پسند کا خیال کیوں آ گیا؟ کہنے لگا بس ایسے ہی، یہ پہن لو اسے۔ میں نے کہا اب عادت نہیں رہی۔ میں نے اپنی نظر کا چشمہ پہنا، سب شاپنگ کے بیگ ایک طرف رکھ دیے، اور لیپ ٹاپ پہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کہنے لگا کیا کر رہی ہو تم؟ ہر وقت ان کاموں میں کیوں الجھی رہتی ہو؟ جب دیکھو لیپ ٹاپ کھولے رکھتی ہو۔ میں نے کہا میں اب سینئر سیٹ پہ آ گئی ہوں، کام زیادہ ہے اور تنخواہ بھی تو بڑھ گئی ہے۔ کہنے لگا اجالا سب کچھ چھوڑ دو،
میں نے کہا کیوں چھوڑ دوں؟ کہنے لگا بس ایسے ہی، دل چاہتا ہے کہ کبھی بات کیا کرو مجھ سے۔ آیوشمان کی بات سن کے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے کہا کیوں؟ بینش نے بات کرنی چھوڑ دی؟ میری بات سن کے ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگا اس کے شوہر کو شک ہو گیا تھا، اس لیے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ کہتی ہے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی، بچے ہیں، بدنامی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگا۔ آج اس کے رونے پہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہو رہا تھا، ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا اسے کہو کہ اپنے بچے اور شوہر کو چھوڑ دے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایسے کیسے چھوڑ دے؟ اور اگر وہ چھوڑ بھی دے تو میں کون سا اسے اپنا سکتا ہوں؟ سب کے سامنے تم میری بیوی ہو، میرا ایک بیٹا ہے۔ میں نے کہا میں تو ویسے بھی فلیٹ لے چکی ہوں، میں یہی کہنا چاہتی تھی آپ سے کہ میں نیکسٹ منتھ اپنے اس فلیٹ میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے چلی جاؤں گی۔ وہ بڑی حیرت سے میری بات سن رہا تھا۔ میں نے کہا عورت کی شادی چاہے جتنے مرضی امیر آدمی سے ہو جائے، لیکن گھر اس کے شوہر کا ہی رہتا ہے۔ غصے میں آتا ہے تو کہہ دیتا ہے نکلو یہاں سے، میرا گھر ہے، لیکن وہ فلیٹ میرا ذاتی ہے۔ کم از کم مجھے وہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ آپ کے ساتھ اتنے سالوں سے وہ ایک ناجائز تعلق میں جڑی ہوئی ہے، بہتر ہے کہ آپ اسے جائز بنا لیں۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اور یہ مت سوچئے گا کہ اپنی جگہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، کیونکہ یہ جگہ میری کبھی تھی ہی نہیں، یہ اسی کی تھی، اور جس کی ہے اسی کو دینے دیں۔ کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہوگی، میں کیوں تمہیں چھوڑنے لگا؟ تم میری بیوی ہو۔ میں نے کہا نہیں، بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے دل میں بھی رہتی ہے، جس پہ پیسے خرچنے سے شوہر کو تکلیف نہ ہو، اسے بار بار احسان کی طرح نہ جتائے۔ بینیش کے ساتھ آپ نے کئی بار ہوٹلنگ کی ہے، کھانے کھائے ہیں، یقیناً اسے کبھی جتایا تو نہیں ہوگا۔ اسے قیمتی گفٹ دینے سے پہلے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ میرے پیسوں کا ہے۔ بڑی خاموشی سے وہ میری بات سن رہا تھا۔ میں نے کہا میرے اخراجات چبھتے تھے آپ کو، اس لیے جاب پہ اعتراض نہیں ہوا، لیکن میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے شاید، بینیش مجھے چھوڑ کے جا چکی ہے، اور میں اسے اپنا بھی نہیں سکتا، اور نہ میں تمہیں چھوڑوں گا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ رکھا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنے ہاتھ اس سے پیچھے کر لیے۔ میں نے کہا نہیں آیوشمان، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ کہنے لگا کوئی دیر نہیں ہوئی، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن میں سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ میں نے کہا میں نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ، آپ کے قریب آؤں گی تو غیر عورت کی بو آئے گی۔ میری بات سن کے نظریں چرانے لگا، لیکن میرے ہاتھ نہیں چھوڑے۔ کہنے لگا نہیں اجالا، تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی، تم وہ ہو جو بینش نہیں ہو سکتی۔ سمجھتی کیوں نہیں ہو تم میری بیوی ہو، تم میرے ساتھ با وفا رہی ہو، اور اب تو میں جس عمر میں آ چکا ہوں مجھے تمہاری اور بھی زیادہ ضرورت ہے۔ تمہارے بغیر مجھے گھر اچھا نہیں لگتا، تمہارے ہاتھ کے کھانے کے علاوہ مجھے کہیں کھانا اچھا نہیں لگتا، کسی ہوٹل کا بھی کبھی پسند نہیں آیا۔ میں نے کہا آپ صرف میرے عادی ہیں، اور عادت کا کیا ہے، عادت بدل جاتی ہے۔ کہنے لگا نہیں، میں سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن جتنی خدمت تم نے میری کی ہے، جتنا احساس تم کرتی ہو، بینش کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ بس آنسو بہائے جا رہا تھا۔ میں ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کہنے لگا نہیں، تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ کہنے لگا آج کے بعد میں تم پہ کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا، کبھی دوبارہ بینش کے پاس نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا اس وقت جب وہ خود انکار کر چکی ہے، وہ انکار نہ کرتی تو ابھی تک آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہ ہوتا۔ کہنے لگا میں جانتا ہوں میری حرکتوں سے تمہیں مجھ سے نفرت ہو گئی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں نے کہا نہیں، نفرت نہیں کرتی میں آپ سے، بس محبت نہیں کر پا رہی۔ یہ سن کے ایک دم اس نے میرے دونوں ہاتھ چھوڑے، مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کو منافقت پسند نہیں ہے نا، اس لیے میں بھی کوئی منافقت والا رشتہ مزید نبھانا نہیں چاہتی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے مجھے کبھی دل میں جگہ نہیں دی، مجھ سے محبت نہیں کی، تو میں آپ سے بدلے میں محبت کر رہی ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ میں نے بہت چاہا کہ میں آپ کے دل میں نہیں بھی ہوں،
تو بھی آپ میرے دل کے مکین بن جائیں، لیکن نہیں بن پائے۔ میں نے بہت چاہا کہ آپ سے محبت کروں، لیکن میں آپ سے محبت نہیں کر پا رہی۔ ہاں، خدمت ضرور کی ہے۔ وہ یک ٹک مجھے دیکھے جا رہا تھا، کہنے لگا کیا کوئی اور ہے تمہارے دل میں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا نہیں، بس میرا بیٹا ہے۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں کہ دل میں کسی اور کو بٹھا کے اپنے شوہر کے ساتھ رشتہ نبھاتی پھرے، لیکن جس طرح بے بس اور بے اختیار آپ تھے ویسے میں بھی ہوں۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھ کے کچھ سوچتا رہا۔ میں نے کہا یقیناً آپ بھی کسی ایسی عورت کے ساتھ تو نہیں رہ سکتے جو چاہ کے بھی آپ سے محبت نہ کر سکے۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا رہا، لیکن پھر میرے دونوں ہاتھ دوبارہ سے پکڑ لیے۔ کہنے لگا محبت نہیں ہے نا؟ کوئی بات نہیں، نہ صحیح، تم مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گی۔ تمہاری محبت نہ کرنے کی وجہ میں ہوں۔ سمجھ میں آ گیا ہے کہ پہلی رات بیوی سے کوئی مرد یہ کہہ دے کہ اس کے دل میں وہ نہیں ہے تو پھر اس کے دل میں بھی مرد نہیں رہتا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، میں نے کہا، لیکن میں زندگی سے تھک چکی ہوں۔ پہلی بار اس نے میرا سر پکڑ کے اپنے کندھے پہ رکھا۔ کہنے لگا میں بھی تھک چکا ہوں، بھاگتے بھاگتے اپنے آپ کو یہ یقین دلاتے کہ مجھے تم سے نہیں بینش سے محبت ہے۔ اس سے محبت ہوتی تو شاید اس کے بچھڑنے پہ مر جاتا، لیکن دیکھو زندہ ہوں۔ لیکن میں تم سے بچھڑ گیا تو خدا کی قسم جی نہیں پاؤں گا۔ پلیز پلیز اچانک مجھے اس طرح چھوڑ کے مت جاؤ۔ مجھے اپنے ساتھ لگائے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ رو میں بھی رہی تھی، لیکن سوچ رہی تھی کہ اس عمر میں مجھے ایسے شخص سے محبت ہو سکتی ہے؟ شاید نہیں ہو سکتی، لیکن میں اسے چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا ایک بروکن فیملی کا حصہ بنے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس سٹوری کا اینڈ کچھ خاص پسند نہ آئے کیونکہ رومانٹک نہیں ہے، لیکن یہ کہانی کافی حد تک حقیقت کے قریب ہے۔ کبھی کبھی کڑوی دوائی بھی پی لینی چاہیے۔ روزانہ میٹھا کھانے سے شوگر کا لیول بڑھ سکتا ہے۔ کیا خیال ہے؟